السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، فیصل آباد کا کوئی شخص ہے، کہتا ہے کہ میں اہل حدیث تھا اور میں اہل حدیث سے شیعہ ہو گیا۔ دیکھیے، اللہ کی لعنت کسی پر بھی پڑ سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، فیصل آباد کا یہ شخص کہتا ہے میں اہل حدیث تھا اور میں شیعہ ہو گیا اور میں شیعہ کے دلائل سے مطمئن ہو گیا۔ تو کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی پر بھی کسی بھی وقت میں پڑ سکتی ہے۔ انسان کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کی شامت کسی پر بھی کسی بھی وقت میں پڑ سکتی ہے۔ ہمیں دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ٹھیک ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، بندہ رات میں مومن ہوگا، مطلب رات میں ہوگا وہ اہل حدیث، صبح ہوگی تو وہ رافضی ہو چکا ہوگا، رات میں مومن ہوگا اور دن میں بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ اچھا، صبح سورج طلوع ہوا، یہ بندہ مومن اہل حدیث تھا، اور رات ہوئی تو یہ بندہ رافضی ہو گیا، بے ایمان ہو گیا۔ ایمان ایک انتہائی قیمتی چیز ہے، اور ابلیس شیطان کا ہر وقت یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو اس کے ایمان سے محروم کر دے۔ یہ جو ویڈیو میں شخص ہے، یہ اپنا نام شاکر بتا رہا ہے، پتہ نہیں شاکر سے پہلے اس کا کیا نام ہے۔ تو فیصل آباد جس علاقے کا رہنے والا ہے، وہاں کی معلومات کے مطابق انتہائی بگڑا ہوا، انتہائی بدبخت اور نالائق قسم کا انسان۔ ہاں جی، اس نے اپنا نام بتایا کہ یہ کوئی فلانا شاکر ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک شاکر مسلک اہل حدیث میں سے پنجاب ہی کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، اب گجرانوالہ تھا یا سیالکوٹ تھا یا آس پاس۔ ان شاکر صاحب نے بھی اسی طرح ویڈیو بیان لگایا کہ میں مسلک بریلویت کے دلائل سے مطمئن ہو کر بریلوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اصل غلطی اہل حدیث حضرات کی ہے۔ ایسے بدبخت قسم کے لوگوں کو اصل میں منہ لگانا ہی نہیں چاہیے۔ سیرت صدیق اکبر میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا رضی اللہ عنہ، اور یہ جس کتاب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتاب کو شائع کیا ہے مکتبہ دارالسلام نے۔ کتاب کا نام ہے سیرت صدیق اکبر یا سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اصل عربی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور دارالسلام نے شائع کیا۔ اہل حدیث حضرات کو اسی طرح کرنا چاہیے جیسے ہمارے امام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور ان کے ماننے والے بھی بہت سارے کھڑے ہو گئے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یا یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے۔ انہی میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا جسے ہر مسلمان جانتا ہے۔ اچھا، اس لعنتی نے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ بہت سارے بدبختوں نے اس کے دعوے پر وہ ایمان بھی لے آئے کہ یہ بھی نبی ہے۔ تو کچھ لوگ جناب صدیق اکبر نے خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کو بھیجا رضی اللہ عنہ اجمعین، جاؤ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں بھی نبی ہوں اور جو کہہ رہے ہیں یہ بھی نبی ہے، ان سب کی گردنیں کاٹ دو۔ جنہوں نے مرنا تھا ان کو مار دیا گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے مسلمہ کذاب کے ساتھی کہ وہ دوبارہ ایمان لے آئے، انہوں نے مان لیا کہ یہ مسلمہ بھی کذاب ہے، یہ نبی نہیں ہے۔
حضرت خالد بن ولید نے صدیق اکبر کو یہ خط لکھا، حضرت جو لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھی بنے تھے، مرتد ہوئے تھے، دوبارہ توبہ تائب ہو کر مسلمان ہو گئے، میں انہیں اپنی فوجوں میں لے سکتا ہوں۔ حالت اور واقعہ یہ تھا، صورتحال یہ تھی کہ مدینے کو اندرونی طور پر، بیرونی طور پر خطرہ تھا۔ اندرونی طور پر منافقوں سے خطرہ تھا، اور بیرونی طور پر جو ہے وہ مرتد ہونے والوں سے بھی خطرہ تھا، اور ادھر ادھر کی جو عیسائی ریاستیں تھیں ان سے بھی خطرہ تھا۔ خالد بن ولید نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، جو لوگ مرتد ہوئے اور توبہ طائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گئے، میں انہیں اپنی فوجوں میں لے سکتا ہوں؟ صدیق اکبر نے لکھا، نو، میرے دوسرے حکم آنے تک آپ مرتد توبہ طائب کو اپنی فوجوں میں نہیں لے سکتے۔ تو میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، دنیا بھر کے اہل حدیث حضرات سے کہوں گا، جو بندہ اس طرح مرتد اور بے ایمان ہو جائے نا کہ جی میں مسلک اہل حدیث چھوڑ رہا ہوں اور میں رافضی بن رہا ہوں، ایسا بندہ توبہ طائب ہو کر آ بھی جائے تو اسے منہ نہیں لگانا چاہیے۔ ورنہ جو پہلے شاکر نے کیا، میں بریلوی ہو رہا ہوں، کہاں اہل حدیث مسلک ہیں جی، اللہ اکبر، من اور سلوے کی طرح شفاف اور شفاف، گائے کے دودھ اور بھینس کی دودھ کی طرح ایک دم صاف ستھرا، کہاں بریلویت، کہاں رافضیت، بالکل گٹر واٹر۔ تو ایسا بندہ دوبارہ واپس آئے اور ہم اس کو کہیں بلے 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 بلے، تو جب یوں بدبخت لوگوں کو ہم دوبارہ ویلکم کریں گے اور بلے بلے کریں گے اور سٹیج پر کھڑا کریں گے تو یہ تو ہوگا، پھر پہلے ایک شاکر تھا، اب یہ دوسرا شاکر ہے، کل اس کے بعد کوئی اور منحوس کھڑا ہو جائے گا۔ تو اور وہاں کی صورتحال یہ ہے، شاید کسی جماعتی نے اس بندے کے ساتھ زیادتی کی یا نہیں کی، اس کا رد عمل، اس کے رد عمل کے طور پر یہ کھڑا ہو گیا، میں رافضی ہو رہا ہوں، مجھے رافضیت کے دلائل سے بڑا اطمینان ہوا ہے، پھٹے منہ بدبختوں کا۔ تو مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود۔ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی حیاتی میں بھی مرتد ہو جایا کرتے تھے، تو کوئی ہوتا ہے تو 10 دفعہ ہو جائے، ہیں جی۔ بلکہ یہودیوں نے تو یہ پیغام بنایا تھا، صبح کو مومن ہو جاؤ، کلمہ پڑھو جاؤ، اور رات کو کہو کہ ہم یہودی ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان جو مخلص ہیں ان کے قدموں میں زلزلہ پیدا ہوگا۔ ان کے قدموں کو ڈگمگانے کے لیے یہودیوں نے یہ پیغام بنایا کہ جاؤ، چند نوجوان صبح صبح جا کر کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو ادھر سورج غروب ہو، شام ہو، رات ہو، تو پھر اعلان کر دو کہ جناب ہم تو یہودی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے میرے پیارے بھائی، اللہ کی لعنت پڑے جب ابلیس جیسا عبادت گزار بندہ ہے جی، جس کا نام کہا جاتا ہے کہ عزازیل تھا، ابلیس جنات میں سے تھا، کان من الجنی، جب ابلیس جیسا عبادت گزار بندہ مرتد ہو سکتا ہے تو اگر کوئی شاکر جی اہل حدیث سے رافضی ہو جائے تو کیا مشکل ہے؟ کیا فرشتے پریشان ہوئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ ملائکہ کی جماعت پریشان ہوئی تھی کہ جب ابلیس کافر ہوا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ میں آدم کو سجدہ کروں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا؟ یہ ابلیس کے کافر ہونے کا اعلان تھا، ہے نا یہی بات؟ تو کیا فرشتے پریشان ہوئے تھے؟ یوں سمجھ لو کہ وہ فرشتوں میں ہی تھا نا، تھا تو وہ جن، لیکن فرشتوں میں ہی اس کا گزر بسر ہوتا تھا، لمبے لمبے سجدے، نمازیں، سب کچھ تھی۔ اگر ہم اس کو اپنا شیپ دیں تو داڑھی بھی لمبی ہوگی، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوگی۔ تو فرشتوں میں سے ابلیس بے ایمان ہو گیا، مرتد ہو گیا، فرشتے پریشان ہوئے تھے؟ آپ کہے گے کہ نہیں ہوئے تو اہل حدیث ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟
اہل حدیثوں کے تالاب میں یہ گندی پلید مچھلی تھی جو نکل گئی، شکر پڑھو کہ تالاب پاک ہو گیا، مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود۔ اگر دوبارہ پلٹے گا اور اپنے کیے پر اللہ سے، اور یہ اہل حدیثوں کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم معاف کریں نہ کریں، رافضی ہونے کا مطلب ہے صحابہ کا گستاخ اور بے ادب۔ احتاج یہاں تو سیدھا اللہ کی غیرت کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ وانت غنی عن تو یہ عذابی معافی مانگے تو صدیق اکبر سے مانگے، وانت غنی فاروق اعظم اور عن معاویہ اور ابو سفیان سے مانگے عذابی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور اللہم وہ قیامت میں ان ہوگی۔ کان محسنا ابھی تو ان کی فزد قبر پر فی جا کر معافی مانگے تو فضول ہے، حسناته، تو قیامت تک اللہم انتظار کرے ان معافی کا۔ کان مسیئا یہ صدیق اکبر فتجاوز کا اور عن اس کا معاملہ ہے، اس کو معاف کرے گا تو ابو سیئاته، بکر معاف کرے گا۔ ہم اللہم کون ہوتے ہیں معاف انت کرنے والے؟ خلقته، ہم تو خوش ہوں کہ ہمارے تالاب میں سے گندی مچھلی نکل گئی ہے۔ اللہم